أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. عزیزان محترم مجلس اعزاز ذکر آل محمد مشہور و معروف چھوٹا سا سورہ آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، لیکن یہ جو باہر بیٹھے ہیں ان کے لیے صرف ایک شعر بھی تقریر کا کہہ دو. عشق کی راہ نہ چل خبر ہے شرط. عشق نا آل محمد اس کا حکم دیا، محبت کا نہیں حکم دیا، عشق کا حکم دیا، مودت کا حکم دیا. عشق کی راہ نہ چل خبر ہے شرط، اول گام تر کے سر ہے شرط. آل محمد کے راستے میں اگر چلنا ہے آسانی نہیں دیکھنا، یہ سوچ کے نہیں چلنا کہ آسانی ہوگی، یہ سوچ کے نہیں کہ ملے گا کیا، یہ سوچ کے کہ قربان کیا کرنا ہے، دینا کیا ہے. آل محمد کی راہ میں تو سر کٹانے کا اگر حوصلہ ہے تو چلے. تو پھر 1400 سال سے تو ہم سر کٹاتے ہی آئے، گھر لٹاتے ہی آئے، وطن چھوڑتے آئے ہیں. آج ہم سے تھوڑی سی گرمی نہیں برداشت ہوتی، ماشاءاللہ پنکھے چل رہے ہیں، ذرا زندان کی گرمی کو یاد کریں. اگر آل محمد کا غم کرنا ہے تو تکلیف سہ کر مشکل میں آ کر پھر سمجھ میں آئے گا کہ آل محمد ظاہر ہے. ابتدائی انسانیت سے حق اور باطل ٹکراتے رہے، اور وہ جو دعویٰ اس نے کیا تھا کہ میں اکثریت کو بہکاؤں گا وہ بہکا رہا ہے، اور اکثریت بہک رہی ہے. دعویٰ اس کا غلط نہیں ہے، ناکام نہیں ہوا، وہ اپنے دعوے میں کامیاب ہے. اگر آپ مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلم دیکھیں تو وہ زیادہ ہے، اور مومنوں کے مقابلے میں مسلمان دیکھیں تو وہ زیادہ ہے. اور آج ایک حدیث اور سنتے جائیں گے، کبھی نہیں پڑھی ہوگی کسی نے ممبر سے یہ حدیث صحابہ کرام، اور سنا ہوگا آپ نے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. یہ حدیث بہت 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. معصوم فرماتے ہیں کہ 13 فرقے وہ ہوں گے جو ہمیں مانتے ہوں گے، مگر ان میں سے 12 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. 13 فرقے ہمیں مانتے ہوں گے، ان میں سے 12 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. کوئی نہیں پڑھے گا ممبر سے یہ حدیث.
یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے گفتگو شروع کی، کا فرض ہے پہلے دن سے ظاہر ہے کہ حق اور باطل کی جنگ جاری ہے، اور جب تک ظہور نہیں ہو جاتا جب تک جاری رہے گی، بلکہ حکام کا قیامت تک جاری رہے گی، جنگ جاری رہے گی۔ اس جنگ میں ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور اس کام میں، اس جنگ میں عزاداری کا کام کیا ہے، عزاداری کی ذمہ داری کیا ہے، ہمیں عزاداری سے کیا مدد لینی ہے اس جنگ میں۔ کوئی تو مدد لینی ہے نا حق و باطل کی جنگ میں، جس کے لیے ہم اتنی قربانیاں 1400 سال سے دیتے آئے ہیں، تو کوئی مدد تو ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی مجلس میں میں نے یہ کہا تھا کہ امام حسین نے کربلا میں یزید یا اس کے لشکر کو نہیں مارا، یزید اور اس کے لشکر کو نہیں مارا امام حسین نے۔ اچھا، یزیدیت کو بھی ختم نہیں کیا امام حسین نے۔ یہ جس کے موبائل ہے تو موبائل اپنے مطلب ڈسٹرب ہوتی ہے، بند کر دیں، ایک مرتبہ پھر سے اگر کسی کے پاس کھلا ہوا ہے سائلنٹ پہ کر دیں یا پھر آن کر دیں۔ ایک اور سوال ہے، تو نہ یزید کو ختم کیا نہ یزیدیت کو ختم کیا، پھر امام حسین نے کیا کیا، فائدہ کیا ہوا، اتنی بڑی قربانی کا حاصل کیا ہے، رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، اور کیا کیا امام حسین نے کیوں نہیں ختم کیا، یزید کو کیوں نہیں ختم کیا، کہ یزیدیت کو کیوں نہیں ختم کیا امام حسین؟ دیکھیے، اگر امام حسین یزید کو ختم کر دیتے، یزید کے لشکر کو مار دیتے، شکست دے دیتے اور شام تک پہنچ جاتے اور یزید کو بھی ختم کر دیتے، 50 سال 70 سال 100 سال 150 سال 200 سال 200 سال بعد پھر یزید پیدا ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ اس لیے کہ حسین تو دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ میرا خیال ہے ناراض ہو گئے، میں نے کچھ کہہ دیا، جواب نہیں آ رہا، میں محسوس ہو رہا ہے کہ ناراض ہو گئے آپ۔ اگر 200 سال بعد پھر یزید پیدا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس لیے کہ حسین دوبارہ نہیں پیدا ہوتا۔ اور کسی نے بڑی اچھی بات کی، آج کل بہت سن رہا ہوں کہ ایسی مجلسوں کا کیا فائدہ کہ جو وقت کا حسین نہ پیدا کر سکے۔ بہت سن رہا، یہ مجلسوں سے ہٹانے کے لیے جو بڑی سازشیں ہو رہی ہیں ذکر حسین سے، اس میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے، وقت کا حسین نہ بنا سکے تو مجلسیں تو فائدہ کیا، اور سب وہ فلاں وقت کا حسین ہے اور وہ فلاں وقت کا حسین ہے، مجلسیں وقت کا حسین نہیں بنا رہی، مجلسوں کا اہداف پورا نہیں ہو رہا۔ تو کسی نے بہت اچھا جواب دیا تھا، میں نے نہیں، جس کا ہے مجھے یہ بھی نہیں معلوم کس کا ہے، لیکن کسی اور کا ہے، اس لیے امانت یہی ہے کہ میں اپنے نام سے نہ پیش کروں۔ اس نے کہا کہ یہ جو 14 معصومین ہیں اس میں نام ریپیٹ ہوئے، محمد بھی ریپیٹ ہوا، علی بھی ریپیٹ ہوا، حسن بھی ریپیٹ ہوا، وہ ہے نا، ارے حسین تو ان 14 میں ریپیٹ نہیں ہوا تو پھر کہاں سے ریپیٹ ہو جائے گا؟ 14 میں حسین نہیں ریپیٹ ہوا، حسن ریپیٹ ہوا ہے، تو جب 14 میں حسین نہیں ریپیٹ ہوا تو پھر دوبارہ حسین کہاں سے پیدا ہو جائے گا؟ حسین کہاں سے آ جائے گا؟ یہ بڑا آج کل بہت جملے ہیں، مجھے جانا آگے ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس موضوع پہ مزید کو شروع کروں، اس لیے کہ میں ہی ایک آدمی ہوں جو بولتا رہتا ہوں، تو مجھے پھر وہ میرا جو موضوع لے کے آیا ہوں وہ رہ جاتا ہے، لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ جو میں بولتا بھی ہوں تو اس لیے بولتا ہوں کہ آپ تک ایک پیغام پہنچا دوں کہ اس سازش کو سمجھیں جو عزاداری کے خلاف ہو رہی ہے، اور کتنی خوبصورتی سے ہو رہی ہے، اور کتنی نرمی سے ہو رہی ہے، اور اپنا بن کے ہو رہی ہے۔ ہر بات کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ سب کس امام نے کیا، بابو کس امام نے اٹھایا، علم کس امام نے اٹھایا، دو جنا کس امام نے اٹھایا،
زنجیر کا ماتم کس امام نے کیا؟ تبرک کس امام نے بانٹا؟ میں نے کہا نا یہ اندر سے جو سازشیں ہو رہی نا منافقت کی، یہ سوال بہت، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ چونکہ سارا دن فیس بک پہ لگی رہتی ہے تو وہاں پہ پھینک دیتے ہیں سوال، دماغ بچوں کے الٹ جاتے ہیں. کسی امام نے نہیں کیا. حقیقت یہ ہے کہ کسی امام نے زلجھانا نہیں نکالا. حقیقت یہ ہے کہ کسی امام نے تابوت نہیں اٹھایا، کسی امام نے علم نہیں اٹھایا امام حسین کے ذکر میں. لیکن عزیزان محترم، شیعت کا اصول یہ نہیں ہے کہ کس امام نے کیا وہ جائز ہے. شیعت کا اصول یہ ہے جس امام نے منع کیا وہ حرام ہے. یہ فقہی اصول یاد رکھ لیجیے گا. باقی جو 4 فقہ ہیں ان میں یہ ہے کہ صاحب یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. جو حلال کہا وہ حلال ہے، باقی سب حرام. ان کا یہ اصول ہے. یہ جس کو حلال کہہ دیا وہ حلال ہے، باقی سب حرام. ہمارا بنیادی اصول یہ ہے کہ جس کو حرام کہہ دیا وہ حرام ہے، باقی سب مباح ہے، باقی سب جائز ہے. تو یہ نہیں دیکھو کہ امام نے علم نکالا یا نہیں نکالا، یہ دیکھو امام نے منع کیا علم نکالنے کے لیے، امام نے تابوت نکالنے کے لیے منع کیا، امام نے زلجھنا نکالنے کے لیے منع کیا. اگر منع کیا تو بند کر دو، لیکن امام نے منع کر دیا. لیکن اگر امام نے منع نہیں کیا تو قانون یہ نہیں بنے گا کہ امام نے نکالا نہیں. امام تو پجیروں میں بھی نہیں بیٹھے تھے، کیوں بیٹھ رہے؟ امام تو ایئر کنڈیشن میں بھی نہیں بیٹھے تھے، کیوں بیٹھ رہے؟ امام نے تو مائک لگا کے تقریر بھی نہیں کی، کیوں کر رہا؟ 1,24,000 کے مجمع سے رسول نے خطاب کیا، مائک تو نہیں لگایا تھا، کیوں لگا رہے بھائی؟ منع نہیں کیا. چونکہ منع نہیں کیا تو کرنے کی کوئی بنیاد ہو مل جاتی ہے. میں نے کہا تھا کہ میں اس موضوع پہ زیادہ نہیں گفتگو کرنا چاہتا، لیکن اپنے ذہنوں کو ہوشیار رکھیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس عزاداری کو بحفاظت منتقل کریں. خالی منتقل نہیں کریں، بحفاظت منتقل کریں. بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، بڑی سازشیں ہو رہی ہیں. بڑا آل محمد کے ذکر سے، آل محمد کے پیغام سے ہٹایا جائے. تو مجلس کا بنیادی مقصد یہی ہے. جو امام حسین نے یزید کو نہیں قتل کیا، یزید کو نہیں کیا، مجلس کیا کیا امام حسین نے؟ امام حسین نے ایک حد فاصل کھینچی ہے، ایک حد کھینچی، ایک لکیر کھینچی امام حسین. اس لکیر میں جو ادھر جائے گا وہ یزیدی ہے، جو ادھر جائے گا وہ حسین ہے. ایک سادہ سا اصول ہے، بالکل سادہ سا اصول ہے. جو حسین کی طرف جائے گا وہ حسینی ہے، جو حسین سے ٹکرائے گا وہ. اب حسین تو ہے نہیں تو حسین سے کیسے ٹکرائے؟ تو جو حسین سے نہیں ٹکرائے گا اب حسینیت سے ٹکرائے گا، حسین کے ذکر سے ٹکرائے گا. تو جو حسین کے ذکر کے مقابلے پہ کسی اور کا ذکر لا رہا ہے وہ دراصل حسین سے ٹکرا رہا ہے. اور تو اور امام شافعی نے جملہ کہا تھا، شعر ہے دیوان شافعی میں اشعار ہے جہاں محمد کی انہوں نے فضیلت بیان کی ہے. امام شافعی نے وہاں ایک جملہ کہا، بس سن لیجیے. شعر کی صورت میں کہا، میں نثر کی صورت میں بیان کروں، عربی میں اشعار ہے. انہوں نے کہا کہ جب میں علی و فاطمہ، حسن و حسین کا ذکر کرتا ہوں، یہ آپ میں سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا، یہ جو چاروں امام ہیں یہ چاروں آل محمد کی محبت میں قتل کیے گئے. ابو حنیفہ کو تو کہتے ہی شہید اہل بیت. اب یہ کیوں ہو گئے، فقہ کیا بن گئی، یہ ایک بڑا الگ موضوع ہے اور میری جو بڑی تحقیق ہے کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیا ہوا اور یہ کیسے ہوا. دراصل حکومتوں کے زیر اثر بہت کچھ ہو جاتا ہے، حکومتوں کے زیر اثر بہت کچھ ہو جاتا ہے. ابو حنیفہ کی فقہ جو مشہور ہے وہ ابو حنیفہ نے نہیں لکھی، ان کے شاگرد ابو یوسف سے لکھوائی گئی ہے. اب دبائی جاتی ہے باتیں ہوتی ہے. بہرحال یہ مسئلہ ہے، حکومتوں کے زیر اثر ہوتا ہے. سر بات نہیں ہے
تو یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں، امام حسین نے حد فاصل کہتی ہے، اسے کو سمجھیے گا. وہ حد فاصل ہے کہ جو ادھر آ گیا وہ حسینی جو ادھر آ گیا. تو میں شعر بتا رہا تھا شافعی کے، انہوں نے کہا جب میں حسن علی و فاطمہ حسن و حسین کا ذکر کرتا ہوں تو کچھ لوگ اب اس قانون کو ذہن میں اٹھا لیں، جو حسین کے ذکر سے ٹکرائے گا وہ یزیدی ہوگا. جہاں حسین کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے کسی اور کی بات چھیڑ دی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے ذہن میں جس نے چھیڑی اس کے ذہن میں کوئی نجاست گھوم رہی ہے جو وہ یزیدیت کی طرف جا رہا ہے، حسینیت سے ہٹا رہا ہے. وہ کہتے ہیں جب میں ان کا ذکر کرتا ہوں، حسن حسین علی و فاطمہ حسن حسین کا ذکر کرتا ہوں تو کچھ لوگ کسی اور کا ذکر چھیڑتے ہیں. شافعی کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کسی اور کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں. اب جو جملہ کہا انہوں نے وہ جملہ سن لیجئے، میں ذرا لفظوں میں احتیاط سے کام لے رہا ہوں، ممبر کا تقاضا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ جاتا ہوں جب میں علی و فاطمہ حسن و حسین کا ذکر چھیڑتا ہوں تو کچھ لوگ کسی اور کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں. میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کسی بدکار عورت کی اولاد ہے. اور یہ شافعی کہہ رہے ہیں، کوئی شیعہ عالم یا شیعہ مولوی نہیں کہہ رہا، یا کوئی پنجاب کا شیعہ مالک نہیں کہہ رہا، آج نہیں کہہ رہا، کئی ہوئے سالوں ہزار سال ہو گئے شافعی کو. تو شافعی نے کہا کہ علی کا ذکر. تو اب آپ دیکھ لیں ممبر پر جہاں فضائل علی ذکر علی کیا جا رہا ہے وہاں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ علی کا ذکر کیوں، خابر کا کیوں، خندق کا کیوں. ہم لوگ ہر موقع تک مقابلے میں کیا لے کے آتے ہیں، لیلا مجنون کے قصے میں سے بیان ہو رہے ہیں شروع کے دوران، عاشقی بیان ہو رہی ہے. روضے پہ عورت جا رہی تھی، وہ اس کا عاشق ہو گیا، وہ روضے میں اس کے پیچھے چل پڑا. یہ مجلسوں میں سنایا جائے گا تو کیا ہوگا، کیا سیکھے گا یہ بچہ اگر نہیں سنے گا. اور اگر آل محمد کا ذکر سکھایا جائے گا تو جتنا ذکر اس کے کانوں میں اترے گا اتنی فکر کی نجاست دور ہوتی چلی جائے گی. سر بات یہی دیکھو إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. زمانے کی قسم انسان خسارے میں. پوری زندگی ہماری گزر جاتی ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے. آج یہ کمایا، آج یہ کمایا، آج اتنے کا کاروبار میں نقصان ہو گیا، اتنے کا بے خریدا تھا، اتنے کا بیچ دیا، فائدہ ہو گیا، نقصان ہو گیا. یہ کرتے ہوئے گزر جاتی ہے پوری زندگی. ایسا ہی ہے، اس پہ لگایا تھا، انویسٹمنٹ کیا تھا، جو چاہا تھا وہ نہیں ملا، نقصان ہو گیا. نفع نقصان ہی ہے پوری زندگی. اور قرآن کہہ رہا ہے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے. اچھا دو ہی تو چیزیں ہیں نا بنیادی طور پر، کہ آپ کسی چیز کو مان لیں اور اس پہ عمل کریں. یہی تو چیزیں، آپ نے اسلام قبول کیا، اس پہ عمل کیا، یہی تو چیزیں. تو یہی تو چیزیں ہونی چاہیے تھی. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کی بات ہو گئی مکمل. نہیں، پروردگار نے بات کو یا روکا نہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف عمل کر لینا کافی نہیں ہے، تم کو آگے صبر اور حق کی تاکید بھی کرنی ہے. آگے پیغام صبر اور حق کا پہنچانا. یہ حق اور صبر کیا ہے؟ حق اور صبر کیا ہے؟ سورہ مبارکہ محمد قرآن مجید کا 47واں سورہ، جہاں ارشاد ہوا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا. اللہ سے نہیں روکا، اللہ کے راستے سے روکا. سبیل کہتے ہیں واسطے کو، ذریعے کو، وسیلے کو. تو جو ہے آپ کی
اگر ناراض ہوتے تو میں مختصر کر دوں گا. نعرہ حیدری الذین الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے انکار کیا ہے کسی چیز کا اور انہوں نے اللہ کے وسیلے سے انکار کیا، روکا ہے. صدوا عن سبیل اللہ، سبیل وہ جو وسیلہ بنے، وہ جو واسطہ بنے، وہ جو ذریعہ بنے اللہ تک پہنچنے کا. اب یہاں پہ ایک جملہ سنتے جائیے. ابھی 16 محرم کو میں نے امام بارگاہ میں کہا بھی تھا سالی جامع میں کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی دنیا کے حوالے سے یہ کہیں پہنچ جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہاں پہنچ گیا، اس منصب پہ پہنچ گیا، اس مرتبے پہ پہنچ گیا، اس مقام پہ پہنچ گیا، منسٹر بن گیا، ڈائریکٹر بن گیا، چیئرمین بن گیا، مالدار بن گیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بن گیا، پر ٹھیک ہے کیسے بنا ہم نہیں دیکھتے، کس راستے سے آگے بنا ہم نہیں دیکھتے. لیکن اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کہاں پہنچے، اللہ یہ دیکھتا ہے کس راستے سے آئے، کس وسیلے سے آئے، کس ذریعے سے آئے. اللہ ذریعہ دیکھتا ہے، اللہ وسیلہ دیکھتا ہے. اس لیے کہ کافر ہو یا مشرک ہو، ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، پہنچنا تو سب کو اس کی بارگاہ میں ہے. تو وہ بارگاہ میں پہنچنا نہیں دیکھے گا، وہ بارگاہ میں پہنچنا نہیں دیکھے گا، وہی دیکھے گا کس راستے سے آئے. اسی لیے اس نے نماز میں جو سورے کو واجب کیا ہے، اس سورے میں دعا کیا رکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا اللہ نہیں کہا، اہدنا الرحمن نہیں کہا، اہدنا الرحیم نہیں کہا، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کی ہدایت نہیں، راستے کی ہدایت. جو راستہ میں نے بتایا ہے، جو وسیلہ میں نے بتایا ہے، جو ذریعہ میں نے بتایا ہے، اگر اس کے ذریعے سے میرے پاس آؤ گے تو کامیاب ہوگے، اگر اس کے بغیر آؤ گے تو ناکام. تو الذین کفروا صدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے وسیلے سے روک رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں اس سبیل کا، اس راستے کا، اس وسیلے کا، اس ذریعے کا. نقصان کیا ہوگا؟ ضل اعمالهم، ہم نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. تو اعمال ضائع کس کے ہوتے ہیں؟ کافر کے، مشرک کے. اعمال کس کے ضائع ہوں گے؟ اعمال ضائع ہونے سے مراد یہ کہ وہ اعمال جو اس نے اللہ کے لیے کیے تھے، وہ اعمال جو اللہ کے لیے کیے تھے، اللہ نے بتایا کہ دنیا والے اعمال کی بات ہی نہیں کرے گا. تو اللہ کے لیے اعمال کافر تو کر نہیں رہا، مشرک تو کر نہیں رہا، دہریہ تو کر نہیں رہا، اللہ کو نہ ماننے والا تو کر ہی نہیں رہا. تو جو مسلمان عمل کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج ادا کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، خیرات سارے اعمال کر رہا ہے، لیکن جو وسیلہ ہے اس تک پہنچانے کا، اس وسیلے سے روک رہا ہے، تو سارے اعمال برباد ہو رہا ہے. اس وسیلے سے روک رہا ہے. سب کو سبیل اللہ اللہ اعمالهم، ہم نے کیا مال تک بند خراب ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، سورہ یاد نا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو لفظ ہے کہ ذہن میں رکھیے گا، انہی دو لفظ میں نتیجہ دوں گا اور روز ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا. وآمنوا بما نزل، اور اس پر ایمان لائے جو ہم نے نازل کیا علیہ تجھ پر. وہو الحق، اور وہ حق ہے من ربہم، رب کی طرف سے. ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے یہاں پروردگار عالم نے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. صرف یہی نہیں، وآمنوا بما نزل علیہ،
جو ہم نے نازل کیا ہے تجھ پر وہ الحق، کیا چیزیں جو نازل کی ہے وہ حق ہے، حق کو بھی ماننا ہے، اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ تھوڑی سی اگر آپ کی توجہ تھوڑی گفتگو شاید صدر ذہنی سے بلند ہو رہی ہے، دیکھیے آمنو ہے، عمل صالحات ہیں، اس کے بعد حق ہے۔ اگر آمنو اور عمل صالحات سے پہلے حق ہوتا تو کچھ اور ہوتا۔ حق بعد میں ہے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لے آئے کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ہے، حج ہے، سب ایمان لے آئے، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، زکات بھی دے دی۔ اللہ کہتا ہے نہیں، صرف یہ کافی نہیں ہے، وہ جو حق آیا ہے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ دو کام ہیں، آمنو و عمل الصالحات، اور اس کے ساتھ حق پر بھی ایمان لانا ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ ہم ان کی اصلاح بھی کر دیں گے، وَكَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، جو اس حق پر ایمان لائیں گے، جو اس حق پر ایمان لائیں گے، کفر عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہ معاف کر دیں گے۔ وہاں اعمال کیے ہوئے ضائع ہو جائیں گے، یہاں کیے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صرف حق کا فیصلہ ہے، صرف حق کا فاصلہ ہے، صرف حق کی تفریق ہے، ایمان کی نہیں ہے، عمل صالح کی نہیں ہے۔ جو عمل صالح اور ایمان لانے کے بعد اگر حق نہیں مان رہا تو اور راستے سے روک رہا ہے تو اس کے کیے ہوئے بھی اعمال ضائع جا رہے ہیں۔ اور عمل اور ایمان اور عمل صالح کے بعد اگر حق کو مان رہا ہے، کفر عنہم سیئاتہم، ہم اس کے گناہ بھی معاف کر دیں گے، واصلح بالہم، اور ہم اس کی اصلاح بھی کر دیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ جو میرے چھٹے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ، کسی نے پوچھا تھا، بولا آپ کا شیعہ ہے کافی ذرا سا سخت مزاج ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں، ذرا یہ ہے وہ ہے کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اب گناہ گار بھی ہوتے ہیں، جو آپ کے شیعہ ہیں گناہ گار ہوتے ہیں، گناہ تو کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ جو آل محمد کے ماننے والے ہیں وہ معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں کرتے، تو گناہ بھی کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تو معصوم نے کہا کہ پروردگار ان کو ان کی موت سے پہلے ایسے امتحان میں مبتلا کر دے گا کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں۔ مثلا معاشی پریشانی، جسمانی پریشانی، بیماری، تکالیف، بدن بدلی، کوئی حق مار گیا، کوئی ظلم کر گیا، کوئی ظلم کر گیا، وہ ایسی تکالیف اس پہ گزرے گی جس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شرط ایک ہی ہے، یہ سوچ کے گناہ نہ کیجیے گا کہ امام نے کہہ دیا ہے معاف ہو جائیں گے، یہ سوچ کے نہیں۔ ایک ہوتا ہے گناہ پہ اصرار، جرت کہتے ہیں، جرت گناہ ہمیں کر لو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک ہوتا ہے گناہ ہو گیا، انسان ہو گیا، نہیں پڑھی نماز، نہیں صاحب نماز پڑھیں گے نہیں، امام حسین بچا لیں گے، یہ عقیدہ اور ہے، پڑھی نہیں نماز، یہ عقیدہ اور ہے۔ آزاد شرمندگی ہے، نہیں پڑھی، مس ہو گئی، رہ گئی، چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، یہ عقیدہ الگ ہے، تو عقیدہ ذرا الگ ہے، اس کی بنیاد وہ نہیں ہے اور اس کی بنیاد یہ نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ نماز اپنی جگہ پڑھ لی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انسان ہے، ہو جاتی ہے، قضا بھی ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، کبھی دنیا داری میں، کبھی کسی چیز میں، کبھی کسالت میں رہ گئی نماز، کبھی کسی اور وجہ سے روزہ نہیں چھوٹ رکھا، چھوڑ دیا روزہ، بیماری نہیں تھی لیکن پھر بھی چھوڑ دیا، کام زیادہ ہے، آج میں جانا ہے، میں چھوڑ دیا، یہ مجبوری، یہ الگ ہے۔ اور جرت گناہ کہ نہیں رکھو، امام حسین بخشوا دیں گے، نہیں بخشوا دیں گے، امام نے کہہ دیا کہ بس وہ بخشے جائیں گے، یہ نہیں بخشا جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے بخشے جانے کی۔ تو کہا کیا کہ ہم ان کی اصلاح کر دیں گے، ہم اسے سدھار دیں گے۔ وہ آل محمد کا چاہنے والا آخر وقت میں توبہ کر دے آ جائے گا راہ راست میں مرنے سے پہلے کہ اللہ بھٹک گیا تھا، غلطی ہو گئی، اصلاح بالہم، قرآن کہہ رہا ہم اس کی اصلاح کر دیں گے۔ کیوں کرے گا پروردگار؟ تو میں نے کہا تفریق کیا ہے، دیوار کیا ہے، معیار کیا ہے، حق، یہ یاد رکھے گا۔ ذالک بأن الذین کفروا، یہ سورہ محمد کی آیت ہے، 47 سورہ، بڑا اہم سورہ اور بہت
اس پورے سورے میں پڑھنے کے لیے پورا اشرا چاہیے، بڑی چیزیں ہیں. ذالک بأن الذین کفروا تبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ جنہوں نے انکار کیا ہے سبیل سے، راستے سے، وسیلے سے، انہوں نے باطل کا اتباع کیا ہے. انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے سبیل، اللہ کے بنائے ہوئے راستے، اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے کا انکار کیا اور باطل کا اتباع کیا. والذین آمنوا تبعوا الحق، اور وہ جو صاحبان ایمان ہیں انہوں نے حق کا اتباع کیا. تو جو حق کا اتباع کرتا ہے عمل صالح کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، الگ نہیں، ایمان چھوڑ کے نہیں، عمل صالح چھوڑ کے نہیں، کے ساتھ جو حق کا اتباع کرتا ہے، پروردگار اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کی اصلاح بھی کر دیتا ہے. کیسے؟ اب یہ کافی ہے آج کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ بس میں اپنے نتیجے تک پہنچ سکوں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، رحمان ان کو مودت سے نواز دے گا. سیجعل الرحمن ودا، رحمان یعنی اللہ ان کو مودت سے نواز دے گا. یعنی تم تسلیم کرو اس حق کی عظمت کو، پروردگار تمہارے دل میں اس کی محبت ڈال دے گا، اور جب تمہارے دل میں اس کی محبت آئے گی آل محمد کی، تو پھر تمہارے محمد کی پیروی کرتے جاؤ. اس لیے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ فنزد له فیہا حسنا. کہہ دو اے رسول میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا. میرا اس کا اپنا ترجمہ ہے، میں ذرا ترجمہ الگ سے کرتا ہوں. آپ کہیں گے صاحب آپ کون سی بات بڑی دو چیز ہے جو آپ الگ کرتے ہیں، تو میں سوال کر لیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں آپ کو قرآن حدیث سے ثابت بھی کر دیتا ہوں کہ میں یہ الگ ترجمہ کیوں کرتا ہوں. اب کرتے ہیں کہ صاحب اجر رسالت میں مودت مانگی، یہ کہتے ہیں تو نہیں، اللہ رسول کہہ رہا ہے میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر میرے اقربا سے محبت کرو، مگر میرے اقربا سے محبت کرو. لا اسألکم، نہیں مانگتا اجر، میں اجر نہیں مانگ رہا. آپ نے کہا ہم تو آج تک سنتے آئے ہیں کہ اجر رسالت ہے مودت کرنا. اچھا تو یہ بتائیے کہ آپ میں سے کون ایسا ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کا بدلہ اتار سکے؟ ہے کوئی جو ماں باپ کی خدمت کا؟ ایک واقعہ ہے چھوٹا سا کہ وہ ایک شخص تھا، اس کی ماں معذور تھی، وہ مدینے سے اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کے مکے لے گیا، حج کرایا، اسے کاندھے پہ بٹھا کے اور حج کرا کے کاندھے پہ واپس مدینے لے کر آیا تو رسول کی خدمت آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں لے گیا تھا اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کے، میں نے حج کرایا اور حج کرا کے لے گیا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول نے فرمایا تو حق سارے حق کی بات کر رہا، تو نے تو ایک رات کا حق ادا نہیں کیا جو بستر پہ وہ تیرے گیرے سو رہی تھی، تیرے سوتے پہ سنا رہی. تو مجھے بتائیے کہ جب ماں کی خدمات کا ایک رات کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا، قیمت نہیں دے سکتا، تو سرکار ختم مرتبہ کی زندگی کا محنتوں کا بدلہ کون دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے کوئی؟ اب میں نے ترجمہ صحیح کیا، اب قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں. میں نے ہمیشہ کہا ہے آپ سے 13-14 سال میں یہ پڑھتے ہوئے کہ میں منبر پر جذباتی باتیں نہیں کرتا، غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں کرتا. میں اپنے ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، لفظ کا ذمہ دار. غلطی ہو سکتی ہے، میں انسان ہوں، میں کوئی معصوم نہیں ہوں، فرشتہ نہیں ہوں. غلطی ہوگی، اگر آپ کہیں صاحب یہ غلطی ہوگی تو میں مان بھی لوں گا، منبر سے بیٹھ کے مان لوں گا کہ غلطی ہوگی صاحب، ہو گیا. لیکن جو باتیں میں کہہ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس کی ذمہ داری دے رہا ہوں. آئے قرآن مجید ہے، کہہ دو رسول ما اسألکم، یہ ایک ہوتا ہے مائے نفی، ایک ہوتا ہے مائے موصولہ. مائے موصولہ کا مطلب یہ جو
جیسا اردو میں جو کہتے ہیں جو یہ کرے گا، جو وہ کرے گا، تو یہ جو موصولہ ہے، اور ایک مائے نفی ہوتا ہے نہیں، یہ مائے موصولہ ہے. ما اصلکم من اجر فہو لکم، قرآن کی آیت پڑھ لو، حدیث نہیں پڑھ لو. جو اجر میں مانگ رہا ہوں، ما اصلکم من اجر، اجر کے طور پہ جو مانگ رہا ہوں، یہ میرے اہل بیت میں کچھ نہیں دے رہا، نہ مجھے کچھ دے رہا ہے. فہو لکم، یہ تمہارے لیے ہے. اگر محبت کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. لکم، یہ جو ہے یہ تمہارے لیے ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے. جب محبت کرو گے تو پھر ان کی پیروی بھی کرو گے. صرف دعویٰ نہیں محبت کا، پھر پیروی بھی ہے، پھر اتباع بھی ہے، پھر حکم کی تعمیل بھی ہے، پھر اس کردار کو آئیڈیل بھی بنانا ہے. اور جب اس کردار کو آئیڈیل بناؤ گے تو پھر اسی راستے میں چلنے کی کوشش کرو گے. کہتے مجلسیں کیا دے رہی ہیں، مجلسیں کیا دے رہی ہیں؟ بھائی یہ مجلسیں میں کہتا ہوں یہ 2 مہینہ ہفتے ہوتی ہے نا، یہ نوجوان بچے کیا اس سے کم ہے؟ یہ کم ہے کہ یہ ٹی وی کے آگے نہیں بیٹھے ہوئے یا مجلس میں بیٹھے ہوئے؟ ان سے بھی تھوڑے اور بڑے لے لیجیے. کیا یہ کم ہے کہ یہ کسی سیاسی جماعت کے جلسے میں نہیں بیٹھے ہوئے قرآن اور آل بیت کا ذکر سن رہے ہیں؟ اس دور میں یا تو آدمی ٹی وی میں بیٹھا ہے یا کمپیوٹر میں بیٹھا ہے یا موبائل میں بیٹھا ہے، لگا ہوا ہے، گیم دیکھ رہا ہے، موویاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، یا سیاسی جلسوں میں گانے لگا رہا ہے، ان کے لیے زندگی ضائع کر رہا ہے جو کچھ دینے والے نہیں ہیں. تو یہ مجلسیں کم سے کم اتنا تو کر رہی ہیں کہ ضائع ہونے سے زندگی کو بچا رہی ہیں. اور یہاں پر فضولیات تو نہیں، تو آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، آیت کی بات ہو رہی ہے، حدیث کی بات ہو رہی ہے. تو جو کچھ مل رہا ہے، چاہے کوئی ایک لفظ ہی کیوں نہ لے کے اٹھے، وہ دین کے متعلق لے کے اٹھ رہا ہے، گمراہی کے متعلق نہیں لے کے اٹھ رہا. تو یہ مجلسیں ہی ہیں جس نے روکا ہوا ہے. آخری جملہ میں نے گفتگو کو ختم کر دیا. دیکھیے ہمارے امام بارگاہ اور مجلس یہ ہمارے کسی بزرگ کے جملے ہیں. ہمارے یہاں مسجد اور امام بارگاہ میلے میں ہوتے ہیں. تو ہمارے بزرگ خطیب تھے، ذاکر تھے، عالم تھے، بہت عالم، دنیاوی طور پہ بھی بڑے عالم تھے، دینی طور پہ بھی بڑے عالم تھے. کہنے لگے کہ ہم نے نوجوان نسل کو گلیوں سے اٹھا کے، جلسوں سے اٹھا کے امام بارگاہ تک لے آئے. یہ مجلس کا کام ہم سے بڑا مجلس عزاداری مجلس وہاں سے اٹھا کے یہاں تک لے آئے. خطیب، ذاکر، علامہ جن کو برا کہا جاتا ہے، جو مجلس پڑھنے والے سب کچھ بھی نہیں کرتے اور کچھ بھی نہیں کرتے اور پورے بچن پیتے، وہ وہاں سے یاد لیا. اب یہ تو مسجد اور امام بارگاہ برابر ہے نا، میدان تو دور تھا نا، ٹی وی تو دور تھا نا، سیاسی جلسے تو دور تھے نا. دور کے فاصلے سے خطیب لے کے آیا نوجوان کو امام بارگاہ کا. اب برابر میں گھر مولوی بیٹھا ہوا ہے، اب فاصلہ کم ہے. مولوی کے لیے آسانی ہو گئی تھی کہ وہاں سے لے کر مسجد تو چلا جاتا نوجوان کو، لیکن ایسی تقریر کی کہ نوجوان وہاں سے بھاگا کہ اب مسجد نہیں جاؤں گا. یہ تقریر جب مسجد میں آتے تو کہتے ہیں اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، امام حسین کریم ہے، بخش دیں گے، معاف کر دیں گے. ارے ہر جیسے کہ حسین نے بخش دیا جو حسین کو کربلا کے میدان میں لایا. تو ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے کہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں گے امام حسین، معاف کر دے گا اللہ، معاف کر دے گا رسول. یہ ایک ایمان پیدا ہوتا ہے نا. ہو گئی والی غلطی، کروں گا والی نہیں، ہو گئی والی. وہاں جاؤ، وہ جاتے ہی وہ کہتا ہے یہ نماز غلط پڑھی تم نے، والی نماز باعث آیا ہوگا، یہ تم نے غلط کر دیا، جہنم میں جاؤ گے تم. انہوں نے کہا جب جانا ہی جہنم میں تو پھر یہ سب کر کے بھی جہنم میں جانا ہے تو بغیر کیے جہنم میں چلے جاؤ. لہذا وہ وہاں سے بھی بھاگ گیا. تو یہ عزاداری ہے جو پھر بھی اہل دنیا کو اللہ کی طرف لا رہی ہے. اور اس عزاداری حسین کو کے ذکر کو باقی رکھے ہوئے، اور حسین کا ذکر محمد مصطفیٰ کے ذکر کو باقی رکھے ہوئے، اور محمد مصطفیٰ کا ذکر اللہ کے ذکر کو باقی رکھے ہوئے. تو اپنی اہمیت کا اندازہ کیجئے. اور اس عزاداری کے لیے
تو میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ قربانی کا اگر جذبہ ہے تو آئیے. تو یہ عزاداری دین الہی کی بقا کا ذریعہ ہے. کتنا بڑا کام دے رہا ہے اللہ آپ سے, کتنی بڑی ذمہ داری دی ہوئی ہے اللہ نے آپ کو. کس کام کے لیے انتخاب کیا ہے آپ کو؟ اللہ نے منتخب کیا ہے, آپ کا انتخاب نہیں. شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے, یہ آپ کا انتخاب نہیں تھا. مومن گھرانے میں پیدا ہوئے, یہ آپ کا انتخاب نہیں تھا. یہ اللہ کا انتخاب تھا کہ آپ کو صاحبان ایمان کے گھرانے میں پیدا کیا, آل محمد کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا کیا. تو آپ اس راستے پہ تاریخ پہ چل پڑے. یہ مشکلیں تو ہم پنجاب جاتے ہیں, ابھی میں نیچے بیٹھا ہوا بتا رہا تھا, ہزاروں ایسے ہیں جن کا پورا گھر کسی اور مسلک کا, کسی اور فقہ کا, وہ آ گیا ادھر, حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا, حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا, حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. تو یہ حق جس کو آپ نے اس پر ایمان لانا ہے, وہ حق کیا ہے؟ وہ میرے رسول نے اس کی وضاحت کر دی. علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اور جملہ عجیب کہا میرے نبی نے, پروردگار حق کو ادھر ادھر پھیر جدھر علی کو پھیر, جدھر علی پھیرے. پروردگار حق کو ادھر ادھر پھیر جدھر علی پھیرے. یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر پھیر جدھر حق پھیرے, یہ نہیں کہا. اب کچھ لوگ یہاں کی تشریح کرتے ہیں, یہ اس لیے نہیں کہا کہ اگر حق پہلے پھرتا علی بعد میں پھرتے تو حق میں اور علی میں چند لمحی کا صحیح فاصلہ ہو جاتا, حق اور علی جدا ہو جاتے. تو بھائی پہلے علی پھرے تب بھی جدا ہو رہا ہے, پہلے حق پھرے تب بھی جدا ہو رہا ہے. نہیں بات کر سکا میں بات. لیکن اگر ایک طرف علی ہے ایک طرف حق ہے, اگر حق پہلے پھرا بعد میں علی پھرے, چند لمحوں کا فرق آ گیا حق میں اور علی میں. لیکن اگر پہلے علی پھرے بعد میں حق پھرا تب بھی تو چند لمحوں کا فرق آیا. تو وجہ یہ نہیں ہے کہ حق اور علی میں فاصلہ آ جاتا, نہیں. وجہ یہ ہے کہ اگر حق پہلے پھرتا اور علی کو پھیرنے کی دعا کرتے تو حق معیار بنتا. رسول نے بتایا معیار حق نہیں ہے, معیار علی ہے. سلامت رہو. والدین کے سائے میں فرمان چڑھا ہے تمہاری کیا تربیت ہے. ہم اگر پہلے بیٹھتا اور کہتے ہیں علی کو ادھر پھیر تو معیار حق بنتا. کہ نہیں, معیار حق نہیں ہے, معیار علی ہے. علی جدھر پھیرے حق ادھر آئے گا. حق تابع علی ہے, علی تابع حق نہیں ہے. ایک مولوی کہہ رہا تھا کہ حسن حسین جنت میں نہیں جائیں گے اگر تقوی نہ ہو, اور حسن حسین تو کیا علی بھی جنت میں نہیں جائیں گے اگر تقوی نہ ہو. علی اور حسن حسین تو یقینی جائیں گے, وارث نہیں مالک جنت ہے. البتہ اس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں جائے گا. معیار علی ہے حق کا, حق معیار نہیں ہے. ثابت کروں بس سنتے جائیے. قرآن حق ہے. تو میں نے تاریخ پڑھی تو میں اس پہ بہت سوچا تھا کہ یہ کیا ہے, رسول نے کیوں کہا کہ جذرا علی پھیرے اور آپ ادھر پھیرے. جب میں نے تاریخ پڑھی تو مجھے ایک واقعہ ملا اور یہ گتھی سمجھ گئی. قرآن حق ہے. صفین کے میدان میں چلیے, کیا ہوا صفین کے میدان میں؟ مخالف نے نیزوں پہ قرآن کو بلند کیا. قرآن حق ہے نا, نیزے پہ قرآن کو بلند کیا. رسول نے کیا کہا تھا؟ حق ادھر ہوگا, معیار علی ہوگا. حق نہیں معیار ہوگا, علی معیار ہوگا. حق کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھنا. یہ مت دیکھنا کہ حق کدھر ہے, یہ دیکھنا علی کدھر ہے. ادھر علی تھا, ادھر قرآن تھا. وہ قرآن کیسے دھوکہ دے رہا تھا, علی روک رہے تھے. جو نہ رکے وہ دھوکہ کھا گئے, گمراہ ہو گئے. جو علی کے پاس آ گئے وہ ہدایت پا گئے.
وہی ہے، میعاد حق نہیں ہے۔ ہم کیا جانے حق کیا ہوتا ہے؟ طے ہم کریں گے، ہم کیا ہے؟ ہم طے کریں گے، مولوی طے کرے گا، مفتی طے کرے گا، مجتہد طے کرے گا، ہم کیا؟ ارے جو کر دے آل محمد یہ معصوم 14 وہی حق ہے، وہی میعاد ہے، وہی حق ہے۔ ہم ان کو دیکھیں گے، ہم کو نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ ہماری عقلیں دھوکہ کھا سکتی ہے، ان کا عمل نہیں دھوکہ کھا سکتا۔ ہماری عقل دیکھیں دھوکہ کھا گئی نا، اینٹیں بلند تھی نہروں پہ، تو سمجھے قرآن ہے، رکھتی گردن پہ علی کے تلوار کے بلا لو مالی کے اختر کو، لیکن کیسا چاہنے والا تھا مالی کے اختر؟ اندازہ ہے آپ کو اس بات کا؟ اطاعت امام کسے کہتے ہیں؟ مالک اختر مالیہ کے خیمے میں پہنچ گئے تھے اور قتل کر دیتے مالک اختر۔ مالک اختر بڑی چیز ہے، اتنا بڑا جملہ علی نے کہا ہے مالک اختر کے لیے کہ مالک اختر میرے لیے وہی ہے جو میں رسول کے لیے۔ عظمت مالک اختر کا اندازہ کیجئے، پہنچ گئے تھے، ادھر بھیجا علی رہا مار رہے ہیں، 2-4 سپاہی رہ گئے، تو علی سے کہیں گے بس 2 منٹ کی دے کہ مالک میرا حکم میں آ جاؤ۔ اب میرے اور آپ کے جیسا آدمی ہوتا تو کہتا کیا پتہ چلے گا، علی کو مار کے چلو، قصہ ختم ہی کر کے چلو۔ کہتا یہ نہیں کہتا، عقیدت میں، محبت میں، دشمنی میں نہیں ہے، علی محبت میں آپ مانا کہانی ختم کر کے آتا۔ لیکن جب ادھر سے حکم آیا کہ مالک آ جاؤ، تو مالک نے معاویہ پر حملہ کرنا، بس تلوار اٹھا دی تھی قتل کرنے کے لیے۔ وہاں سے حکم آیا مالک واپس آ جاؤ، مالک واپس آ جاؤ۔ اسے کہتے ہیں اطاعت امام، یہ ہے اطاعت امام۔ اس منزل پر کون جائے گا؟ امام کی معرفت، حق کی معرفت ہی تو، آل محمد کی معرفت ہی تو حق کی معرفت ہے، اور اسی راستے سے ہٹایا جانا ہے۔ اور یہ مجلس آل محمد ہی کی معرفت کے لیے ہے، آل محمد کی معرفت خدا کی معرفت ہے۔ میں نے کسی مجلس میں کہا بھی تھا کہ فرمایا معصوم نے تکلموا فی خلق اللہ ولا تکلموا فی اللہ، تکلموا فی خلق اللہ ولا تکلموا فی اللہ، اللہ کی مخلوق کے بارے میں گفتگو کرو، اللہ کے بارے میں گفتگو نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي اللَّهِ لَا يَزْدَادُ صَاحِبَهُ إِلَّا تَحَيَّرًا، اس لیے کہ اللہ کے بارے میں جب تم گفتگو کرو گے تو تمہیں سوائے حیرت کے کچھ نہیں ملے گا، سوائے حیرت کے کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس کی عظیم مخلوق کے بارے میں گفتگو کرو، اس کو دیکھو، اس کے اختیار کو دیکھو، اس کی معرفت کی منظروں کو دیکھو۔ جو سورج کو پلٹا رہا ہے وہ اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکا رہا ہے۔ تو سوچو کہ اتنا صاحب اختیار علی، اتنا صاحب اختیار علی سورج کو پلٹا رہے نہیں۔ ایسے کتنے واقعات ہیں علی کے جو علی نے دکھائے ہیں اپنی زندگی میں، جو معجزات دکھائے ہیں، جو اختیارات بتائے ہیں۔ کچھ چھٹے امام جعفر صادق صلوات اللہ کے پاس آ کے جو ہوتے ہیں نجومی کے ساتھ، بس یہ ستارہ یہ ہے، وہ ستارہ وہ ہے، وہ ستارہ وہ ہے، تو امام نے فرمایا اور وہ ستارہ، تو کہا کہ میں آج تک اس کا نام نہیں سنا، میں نے آج تک، بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ میں نے آج تک اس ستارے کا نام نہیں سنا۔ امام نے فرمایا کہ ایسے شخص کو جانتا ہے جو یہاں سے بیٹھے بیٹھے ہزار عالم کا دورہ کرے، ہزار عالم کا دورہ کرے اور واپس آ جائے، کہ نہیں کہ وہ میں ہوں جہاں بیٹھے بیٹھے ہزار عالم کا دورہ کرتا ہوں، کہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو جس کے پاس یہ اختیار ہو وہ امام جعفر صادق پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہا ہے، تو تمہارے پاس کیا ہے جو تو پیشانی نہیں جھکاتے اس کی بارگاہ؟ وہ اس کی نافرمانی نہیں کر رہے تو پھر تمہارے پاس کیا ہے جو تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو؟ یہ آل محمد وسیلہ ہے اس تک پہنچنے کا،
یہ آل محمد ہی کا کردار ہے، یہ انہی کے فضائل ہیں جو بچنوائیں گے کہ اللہ کیا ہے۔ تو اللہ، میں تو کہتا ہوں دو چیزیں ہیں جنہوں نے توحید کو بنوایا، ایک علی کے فضائل، ایک حسین کے مسائل۔ ختم ہو گئی، ایک علی کے فضائل، ایک حسین کے مسائل۔ علی کے وہ فضائل نہ ہو تو خدا کی قدرت نہ سمجھ میں آئے، اور اگر حسین کے مسائل نہ ہو تو پھر یہ سمجھ میں نہ آئے کہ اس دنیا کو کیسے قربان کریں آخرت کے لیے۔ کسی خدا کا وجود ہے، یہ حسین نے بتایا، سب کچھ لٹا دیا۔ دیکھیے کربلا تک کی شہادتیں پھر بھی دنیا کہہ سکتی تھی کہ شاید حصول اقتدار کے لیے، لیکن دو کردار ایسے، ایک سکینہ، ایک حسین، یہ دو کردار ایسے ہیں جو بتاتے رہتے ہیں ہر دور میں کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا۔ وہی سکینہ، یہ قافلہ چلا کربلا 12 محرم کو، باہر کوفے کے ٹھہرایا گیا، صبح کوفے میں داخلہ ہوا، کوفے میں آئے ابن زیاد، سر کٹا ہوا حسین کا سامنے رکھا ہوا ہے، کبھی چھڑی مارتا ہے، کبھی پیر سامنے جو رکھتا ہے، کبھی دندان پہ چھڑی ماری، کبھی ہونٹوں پہ چھڑی ماری۔ زید بن ارقم صحابی رسول موجود ہے، وائے ہو دشمن تو ان ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے، ان دندانے پر چھڑی مار رہا ہے جسے میں نے خود اپنی آنکھوں سے رسول کو بوسے دیتے ہوئے، وہ حسین جس کے بوسے لیے تھے۔ اب جملہ سننا بتا رہا ہوں، زید بن ارقم نے تو یہ کہہ دیا کہ وائے ہو دشمن، لعنت ہو دشمن، تو ان ہونٹوں پر چھڑی مار رہا ہے، ان دندوں پر چھڑی مار رہا جسے رسول چوما کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے زید بن ارقم کو دیکھا اور دیکھ کے جملہ کہا، میں جملے کے اصولوں کو تاریخ میں امپلیمنٹ کرتے جائیے۔ ایک جملہ کہا تم صحابی رسول ہو اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا، اولاد رسول کی توہین ہو جائے، صحابی رسول کی توہین نہ ہو، یہ ابن زیاد کی سنت ہے، جس کا آج بھی تسلسل ہے کہ مولوی کی توہین نہ ہو، آل محمد کی توہین ہو جائے۔ جہاں یہ فلسفہ نظر آئے وہ سمجھ جائیں کہ ابن زیاد کی سیرت ہے۔ تو یہ کہتے ہوئے زید بن ارقم تو نکل گئے، اس نے سوالات شروع کی علی کی بیٹی، وہ سوال کرتا گیا، علی کی بیٹی جواب دیتی گئی اور علی کے لہجے میں دیتی گئی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو ایک مرتبہ سید حجاج اٹھے اور ایک جملہ کہا، یبن اللہ، اب اس کا کیا ترجمہ ممبر کے تقاضے کے تحت کرو، اس کے باپ کا پتہ نہ ہو، کہتے ہیں لا یبن اللہ، تو کب تک میری چچی کے ساتھ گفتگو کرتا رہے گا؟ یہ سنت تھا کہ اسے چلا رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ غصے سے کہا، ہے کوئی جو اسے دفن کرے، ہے کوئی جو اس کی گردن جدا کرے؟ تو ایسے میں علی کی بیٹی سید سجاد سے لے کر یہ نہیں کہا زینب نے کہ منتقل کر، یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دے اکیلا رہ گئے، نہیں، لپٹ گئی اور لپٹ کے جملہ کہا کہ اگر قتل کرے گا تو پھر سید سجاد اکیلا قتل نہیں ہوگا، علی کی بیٹی بھی ساتھ قتل ہوگی۔ بس یہ کہنا تھا کہ دربار میں کوہرام مچ گیا، لوگوں نے کہا ارے سب کوئی تمہارے گئے اس گھر کے، اب یہ ایک ہی تو بچا ہے، چھوڑ دے اس کو۔ وہ ظلم ہوا، وہاں سے یہ قافلہ چلا، اور اب جب یہ راستے میں قافلہ جگہ پہنچا تو سکینہ، میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ کربلا والے 3 دن کے پیاس ہیں، 3 دن کی پیاس، اور 3 دن کی پیاس تھی، اس کے بعد جنت میں آب کوثر پیا، لیکن ہائے سکینہ نہ جانے کتنی دفعہ 3 دن پیاسی رہی، اس لیے کہ تاریخ میں جب سکینہ کا ذکر ملا ہے پیاس ہی کے حوالے سے ملا ہے، پانی کے حوالے سے ملا ہے، قافلہ کہیں رکا ہے، شمر پانی پلا رہا ہے، اپنے فوجیوں کو سکینہ پیاسی کھڑی دیکھ رہی ہے، سکینہ پیاسی کھڑی دیکھ رہی ہے، شاید اب یہ پلا دے، فوجیوں کو پلا چکا تو جانوروں کو پلانے لگا، سکینہ سوچتی رہی شاید یہ جانوروں کو پلانے کے بعد مجھے پلا دے، شاید یہ جانوروں کو پلانے کے بعد مجھے پلا دے۔
نہیں پلایا. جب پانی بچ گیا تھا نا مشکیزے میں، ایک مرتبہ پانی کو زمین پہ پھینک دیا. سکینہ اس در زمین پہ لپٹ لے رونے لگی. یہ سکینہ پیاسی. قافلہ اور آگے چلا. ایک مقام پر قافلہ آیا، کنگلیاں تھی، مکان کی چھت پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک غریب نے جا کے اپنی مالکہ سے کہا ایک قافلہ آیا ہے، یتیم و اسیر لوگ ہیں، عجیب بے کسی سی چھائی ہوئی ہے، عورتوں کے ہاتھ پسے کوئی بندھے ہوئے ہیں. بھائی آگے اس نے دیکھا ایک بچی ہے پیاس سے جس کے ہونٹ خشک ہے. ندی سے کہا جائے ادھر آپ لے آؤ پانی کا پیالہ لے کر. کہا بچی بی بی میں تمہیں پانی پلا رہی ہوں، میرے لیے دعا کرنا. بی بی میں تمہارے لیے پانی لائی ہوں، میرے لیے دعا کرنا. سکینہ نے کودہ یاد لیا تو بی بی آواز آئی سکینہ پہلے اس کی دعائیں پوچھ لے، اس کے لیے دعا کر دو بعد میں پانی پینا. سکینہ نے کہا بی بی کیا دعائیں ہیں تمہاری؟ کہا میری پہلی دعا تو یہ ہے کہ میری اولاد ایسی یتیم و اسیر نہ ہو جیسے تمہیں یتیم و اسیر کیا گیا. تو سوچنا عزیزدارو اسلام میں منع ہے کہ کوئی یتیم بچہ اگر تمہارے سامنے ہو تو باپ اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ نہ پھیرے، اس لیے کہ یتیم کا دل دکھے گا. کیا گزری ہوگی سکینہ پر جب یہ دعا کی ہوگی اس کے لیے کہ تیرے بچے ہماری طرح یتیم و اسیر نہ ہو. سکینہ نے دعا کی، فقیر آمین کہا. اور بتا تیری دعا کیا ہے؟ کہا کہ دوسری دعا یہ ہے کہ میں مدینے جانا چاہتی ہوں، میں مدینے جانا چاہتی ہوں. مدینے کا نام سنا، علی کی بیٹی گھبرا گئی. علی کی بیٹی نے گھبرا کے پوچھا ارے بی بی تم مدینے کیوں جانا چاہتی ہے؟ مدینے میں کیا ہے تیرا؟ کہا مدینے میں میری شہزادی رہتی ہے، میرا شہزادہ رہتا ہے، میں اپنے شہزادے اور شہزادی کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں. زینب نے پوچھا ارے تیری شہزادی اور شہزادے کا نام کیا ہے؟ کہ میری شہزادی کا نام سرے بازار، میری شہزادی کا نام. کہا کس کی بیٹی؟ کہ علی کی بیٹی ثانیہ زہرا. میرے شہزادے کا نام ہے حسین، حسین کی بہن ہے. بس یہ سننا تھا کہ زینب نے ام حبیبہ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا. کہا ام حبیبہ کیا تو زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ اے بی بی کیا تو زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہا کیوں نہ پہچانوں، میں نے خدمت کی ہے اپنی شہزادی کی. بس یہ سننا تھا کہ ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ یہ تیری زینب، وہ نابینا پہ میرا حسین. عبادت کو قبول فرما، محبت و معرفت محمد و آل محمد میں اضافہ فرما. پروردگار اس عزاداری کے خلاف ہونے والی سازشوں کو نیز و نابود فرما، منافقین کے چہرے بے نقاب فرما. پروردگار ہم زندہ رہیں تو ذکر آل محمد کے لیے، ہم دنیا سے جائیں تو محمد و آل محمد کے لیے. دنیا میں فرش آل محمد سے جدا نہ کرنا، آخرت میں محمد و آل محمد سے جدا نہ کرنا. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. محمد و